جو انڈر لائنگ میسیج ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ میں قوم کے سامنے ایک بار پھر رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کی چھٹیوں کے بعد آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے پروونشل ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد کیا تھا، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد فیصلے کرنا تھا، مشاورت کرنا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے۔ آپ تمام دوستوں کو عید کی چھٹیوں سے پہلے ہم نے آگاہ کیا تھا کہ پچھلے سال عید کی چھٹیوں کے ایک ہفتے بعد کرونا وائرس کے کیسز میں بہت بڑا اضافہ ہوا تھا، اور جو پازیٹیوٹی ریشو تھا وہ تقریباً 30% تک پہنچ گیا تھا۔ یہ نمبر عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام عید کی چھٹیوں میں احتیاط سے کام لیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، لازمی طور پر ماسک پہنیں اور ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرائیں۔ ویکسینیشن تو عید کی 3 دن کی چھٹیوں میں بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ میں ہوئی، اور ہم نے اپنے ویکسینیشن سینٹرز کو عید کی چھٹیوں میں کھولا تاکہ لوگ آ سکیں اور ویکسینیٹ کرا سکیں۔ تقریباً 31,000 افراد نے صوبہ سندھ کے اندر 3 دنوں میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا، جو کہ فگر ابھی بھی بڑا کم ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں بڑی بہتری آئی ہے۔ تو میں ایک بار پھر شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میکزیمم لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں۔ آج سے 30 سال سے اوپر لوگوں کو کی ویکسینیشن کی رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ شہریوں کو کسی دشواری کے بغیر ویکسین لگائی جا سکے اور لوگ اس چیز سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں تمام لوگوں کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی فرصت میں اس کو پرائیورٹی بنائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں، یہ آپ کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہے۔ دوسری چیز ہے پازیٹیوٹی ریشو۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی شہر میں جو پازیٹیو کیسز کا تناسب ہے وہ بڑھ کے 26% تک پہنچا ہے، 26%، اور حیدرآباد میں 11.8%، 11.8%۔ یہ فگر بتانے کا آپ کو مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ نمبر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم احتیاط نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں ہم SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج پروونشل ٹاسک فورس نے جس طرح NCOC نے فیصلہ کیا ہے بندشوں کو ختم کرنے کا، ان تمام فیصلوں کو ٹاسک فورس نے اپروو کیا، اور آج سے جس طرح NCOC کا فیصلہ ہے اس کے مطابق چیزوں کو کھولنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ جمعرات کو پھر ٹاسک فورس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے رکھی ہے انہی نمبرز کو دیکھنے کے لیے، اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا، اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی، تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو میں شہریوں سے جو کہ ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تاجروں سے جو ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ تمام اشخاص جو ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں ان کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے بندشیں لگانے کا۔ ہم بندش تب لگاتے ہیں جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اور سچویشن تب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے جب آپ SOPs کو وائلیٹ کرتے ہیں، جب آپ ماسک نہیں پہنتے، جب آپ انڈور گیدرنگز کو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ تو اگر عوام چاہتی ہے، تاجر چاہتے ہیں، شہری چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں نارمل سی کی طرف لے کے جائیں، تو ہمیں 3 چیزیں کرنی ہوں گی اور متحرک انداز سے کرنی ہوں گی۔ ماسک پہننا ہوگا، SOPs کو فالو کرنا ہوگا، اور تیسرا اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا ہوگا۔ اگر ان 3 چیزوں کے اوپر ہم منحص القوم کام کر لیں
تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی پھر آسانی سے اوپننگ اپ کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز حکومت کو مجبوراً سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو خدا را ہمیں مشکل فیصلوں کی طرف نہ دھکیلیں, حکومت کا ساتھ دیں, حکومت کی جاری کردہ SOPs کو فالو کریں تاکہ کرونا وائرس کے جن کو ہم قابو کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. دوسری جو اہم چیز میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آکسیجن کے حوالے سے. آپ تمام دوستوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جب کرونا وائرس کا جن بے قابو ہوا تو سب سے بڑی دشواری, سب سے بڑی دقت ان کو آکسیجن کے حوالے سے پیش آئی کہ وہاں پر ہم تمام لوگوں نے, ساری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کو آکسیجن اویلیبل نہیں تھی اور اس کی وجہ سے لیک آف آکسیجن کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر اموات ہوئی. سندھ حکومت نے فوری طور پر جب یہ انڈیا کا واقعہ منظر عام پہ آیا تو فوری طور پر پروونشل ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کس طریقے سے آکسیجن کی سپلائی کو ہمیں یقینی بنانا ہے. اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک تو آپ کے پاس کنونشنل سورس ہے آکسیجن کی, جو کمپنیز آکسیجن پیدا کرتی ہیں وہ سپلائی کرتی ہیں اسپتالوں کو. اس کے علاوہ آپ کس طریقے سے اپنی آکسیجن سپلائی کو آگمنٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو فردر سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اس وقت انتظامیہ کو, حکومتی افسران کو یہ احکامات جاری کیے کہ آپ آلٹرنیٹ ارینجمنٹس پر فوکس کریں. کون کون سے متبادل ذرائع ہیں جن کے ذریعے آپ آکسیجن کو کریٹ کر سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں, جس کو پھر میڈیکل پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکے. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ صوبہ سندھ کے ضلع جامشورو نے اس میں بڑا متحرک انداز سے کام کیا, بڑا پرو ایکٹیو طریقے سے کام کیا, اور DC صاحب نے, کیپٹن فرید نے, جو وہاں پر پاور پلانٹس تھے ان کے ساتھ انگیج کیا کہ کس طریقے سے آپ حکومت کی اس کام میں مدد کر سکتے ہیں. میرے ساتھ جامشورو پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جعفری صاحب بھی موجود ہیں. یہ کولیبریشن ہوئی حکومت کی, انتظامیہ کی, کمپنی کے ساتھ, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ نے اپنا الیکٹرولیسس کا جو پروسیس ہے اس کو ماڈیفائی کرتے ہوئے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک آلٹرنیٹ سورس عوام کے لیے پرووائڈ کی ہے, جس کے ذریعے ڈیلی انشاءاللہ 2,68,000 لیٹر 2,68,000 لیٹر آکسیجن جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ پروڈیوس کرے گی. 2,68,000 لیٹرز جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ آکسیجن پروڈیوس کرے گی. اور ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ 2,68,000 لیٹر حیدرآباد اور جامشورو میں ہماری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹس میٹ کرنے کے لیے سفیشینٹ ہے. یعنی کہ جو کووڈ کے پیشنٹس آتے ہیں تقریباً 110 بیڈڈ ہاسپٹل اس آکسیجن سے آپ چلا سکتے ہیں. اور اس وقت آپ کے پاس لمز حیدرآباد, لمز جامشورو اور ساسن, یہ 3 ہسپتال یہ کووڈ کی فیسلٹی ان 2 اضلاع میں پرووائڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو کنٹریبیوشن ہے جامشورو پاور کمپنی کی جانب سے ایک متبادل کے طور پر استعمال کرنے میں ہماری مدد کرے گی, اور ان کو جو آکسیجن پرووائڈ ہوتی تھی وہ ہم کسی اور اسپتال میں بھی استعمال کر پائیں گے. میں سمجھتا ہوں جامشورو پاور کمپنی کی تمام مینجمنٹ, تمام عملہ مبارکباد کا مستحق ہے.
ہماری ایڈمنسٹریشن جامشوروں کی وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ کووڈ کے حالات میں، رمضان کے دنوں میں انہوں نے دن رات محنت کی، عید کی چھٹیوں میں انہوں نے دن رات محنت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ایسا بینچ مارک، ایک ایسا ایگزامپل اسٹیبلش کر دیا جس کو پاکستان بھر میں ریپلیکیٹ انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 14 مئی کو PCSIR نے اس آکسیجن کو سرٹیفائی کیا ہے، اٹ از فٹ فار میڈیکل یوز۔ 14 مئی کو PCSIR نے یہ ڈاکیومنٹ ایشو کر دیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں، یہ ڈاکیومنٹ ہے پاکستان سینٹر فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نے 14 مئی کو اس آکسیجن کو فٹ فار میڈیکل یوز بھی ڈکلیئر کیا ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں کی توجہ اس اہم معاملے پر مبذول کرانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے پرو ایکٹیو انداز سے آپ اپنے مسائل کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور آکسیجن کا جو کہ اللہ نہ کرے پرابلم ہم فیس کرتے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے پری ایمپٹ کیا حکومت نے، انتظامیہ نے، آپ کے انجینئرز نے، اور جس طرح ہم نے خراج تحسین پیش کیا اپنے ہیلتھ ورکرز کو کہ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں بھی لوگوں کو ویکسینیٹ کیا، ٹیسٹ کیے، اسی طرح میں ضلعی انتظامیہ کو بھی اور جامشورو پاور کمپنی کی تمام انتظامیہ کو، انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے قوم کو ایک اچھی مثال پیش کی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ بر صغیر کا پہلا ملک ہوگا جو کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے میڈیکل یوز کے لیے الیکٹرولیسس کا پروسیس استعمال کرتے ہوئے آکسیجن پیدا کرے گا اور میڈیکل پرپزز کے لیے استعمال کرے گا۔ اسی ایگزامپل کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے آج انتظامیہ سے ملاقات کی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کمپلیٹ سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جی جس طریقے سے بھی سندھ گورنمنٹ مالی اعتبار سے، ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کی مدد کرے گی۔ اچھی خبر ایک اور یہ ہے کہ اسی انتظامیہ نے اور فردر ریسرچ کی، ایسے ادارے موجود ہیں، پلانٹس موجود ہیں کوٹری میں اور لاکھرا میں، جن کو اسی الیکٹرولیسس کے پروسیس کے ذریعے آپ یوز کر سکتے ہیں فردر آکسیجن پروڈیوس کرنے کے لیے۔ وہاں پر بھی 2 مشینیں الیکٹرولیسس کی موجود ہیں، جو کہ مزید یہ 2,68,000 تو میں نے آپ کو بتایا صرف جامشورو پاور کمپنی دے رہی ہے، کوٹری اور لاکھرا فردر اس کو آگمنٹ کر سکتی ہے، سپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم گڈو کا جو پاور پلانٹ ہے اس کو بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس بھی اگر یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو آپ اس پاور پلانٹ کو بھی استعمال کریں تاکہ آپ اس آکسیجن کو پیدا کریں۔ اور چونکہ گڈو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لوکیشن ہے اس کی، گڈو پاور پلانٹ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو آپ سدرن پنجاب کو بھی کیٹر کر پائیں گے، بلوچستان کے ایریے کو بھی کیٹر کر پائیں گے۔ تو ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں مثال صوبہ سندھ نے اسٹیبلش کی، اور میں سمجھتا ہوں سارے ملک میں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کراچی شہر میں کراچی الیکٹرک کا جو پاور پلانٹ ہے بن قاسم پہ، اس کے حوالے سے سیکٹری انرجی موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکٹری انرجی کو ہدایت دی ہے، سیکٹری انڈسٹری کو ہدایت دی ہے کہ کراچی الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ انگیج کریں، کولیبریٹ کریں کہ ان کے پاس اگر یہ اکوپمنٹ، یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جائے آکسیجن پیدا کرنے کے لیے۔ ادروائز یہ آکسیجن ضائع ہو جاتی ہے، آپ ہائیڈروجن استعمال کرتے ہیں اور باقی جو آکسیجن کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو کیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس تمام پروسیس میں؟ جامشورو پاور کمپنی کی مثال کو آگے لیتے ہوئے ہم کراچی الیکٹرک کو بھی اسی حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہم تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ ساری قوم کو بتایا جا سکے کس طریقے سے آپ کی حکومت پرو ایکٹیو انداز سے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے، اور کسی بھی خدا نخواستہ خطرناک سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے کس طرح حکومت، اس کی انتظامیہ اور ہماری کمپنیز ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز میں فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو IPPs ملک بھر میں ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں، جو اور فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں، تاکہ اگر یہ جامشورو پاور کمپنی میں چیز ہو سکتی ہے تو وہاں کیوں نہیں۔ اور ہم اپنے آکسیجن کے جو خدا نخواستہ ایک پاسبلٹی تھی کہ اللہ نہ کرے
کوئی بری سچویشن ہو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک سستا کاسٹ افیکٹو اور ایفیشینٹ طریقہ جو کہ لوکلی اویلیبل ہے، بجائے اس کے آپ باہر سے کوئی پلانٹ امپورٹ کریں، بجائے اس کے وہ جو اسٹیل مل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، ایک کاسٹ افیکٹو طریقہ آپ کو مل گیا ہے. اس کو اگر پاکستان بھر میں ایکسپلور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی انفارچونیٹ سچویشن کو ڈیل کرنے کی ہم پوزیشن میں ہوں گے. بہت شکریہ.